لوگ اب سیاسی افق پہ چھائے ہوئے ہیں پی ٹی آئی کی سیاست کے، ان سب کو اچھی طرح جانتا ہوں، اور یہ 9 مئی کے بعد سارے گم گشت آتے، سارے انڈر گراؤنڈ میں چلے گئے، یہ لوگ اپنی کمپین بھی نہیں کر سکتے تھے۔ اب لوگوں کو یہ بتا رہے ہیں کہ ہم جناب انقلاب لائیں گے، تو لہٰذا یہ میرا خیال ہے کہ آج کل جو احتجاج کا بیانیہ دے رہے ہیں وہ اس سے صرف وقت ضائع کیا جا رہا ہے، 1.5 سال سے وقت ضائع کیا جا رہا ہے، اور جو احتجاج 24 میں 25 میں ہم نے کیے، خان صاحب ہمیں 5 دن کا ٹائم نہیں دیتے تھے، 5 دنوں کے بعد بھی آپ کو یاد ہوگا اسلام آباد اور پنڈی میں ریلیاں نکالتے تھے، اور اب انہوں نے یہ جو 8 فروری کے احتجاج کا اعلان کیا، یہ 2 ماہ کا ٹائم رکھا، 2 ماہ کے بعد 8 فروری رکھا تاکہ وقت ضائع ہو جائے۔ اب 8 فروری کو خود کرنے کا کچھ نہیں ہے، نہ یہ دیکھیں سب سے آسان احتجاج یہ ہے کہ آپ گھر پہ بیٹھ کے کر سکیں، پہیہ جام ہوگا اور جناب شٹر ڈاؤن تو ویسی اتوار کا دن ہے تو شٹر تو ڈاؤن ہوگا، پہیہ بھی جو ہے سرکاری ملازمین کا یا جو اسکولوں میں بچے جاتے ہیں وہ بھی رکا ہوتا ہے، تو لہذا کون سا پہیہ جام ہوگا، اور پھر آپ کی کوششیں کہاں پہ ہیں۔ میں آپ کو علی اعلان یہ کہتا ہوں 8 فروری کو جناب علی لوگ کہیں گے کہ ہمیں احتجاجی تحریک کا لائے عمل دو، پی ٹی آئی کا یہ مطالبہ ہے۔ انہوں نے کیا کرنا ہے، انہوں نے 8 فروری کو یہ اعلان کرنا ہے کہ اب جناب عید کے بعد پھر ہم جلسہ کریں گے، کہیں ملتان میں کریں گے یا فیصل آباد میں کریں گے، ایک مرتبہ دوبارہ سے تو دوبارہ سے جناب ٹرک کی بتی کے پیچھے لانا ہے۔ باقی جو ہیں سہیل افریدی صاحب فرماتے ہیں کہ لوگوں نے میرے ہاتھ باندھے ہوئے ہیں، بڑوں نے بھئی کیوں ہاتھ باندھے ہیں؟ یہ علی امین خان کی تو روزانہ جناب علی باسپورس ہوتی تھی کہ آپ آئے نہیں، آپ لیٹ ہو گئے، آپ ادھر تھے نہیں، اور وہ کام تو علی امین خان نے کرنا تھا بائی ڈیفالٹ چونکہ وہ وزیر اعلیٰ تھا، اور آپ کے ہاتھ بن گئے، آپ کو لایا ہی احتجاج کے لیے علی امین خان کو ہٹا کے آپ کو لایا گیا۔ آپ نے کہا تھا 24 نومبر کو میں احتجاج کر کے دکھاؤں گا، 24 نومبر بھی گزر گیا، آپ نے آگے سے 8 فروری کی تاریخ دی، 8 فروری کو آپ نے پہیہ جام بنا دیا، تو لہٰذا یہ ساری چیزیں، ساری حرکتیں، اور میں آپ کو بتا دوں یہ جو آپ نے انٹرو میں بات کی خان کے میڈیکل کے حوالے سے، تو جناب علی میڈیکل پہ اتنا شور و غوغا کیا اسپتال لانے پہ، اور جب یہ گئے فیس سیونگ کے لیے اچکزئی صاحب کو یہ کہا کہ یہ آپ ہمارے لیے ویڈیو بنا دیں، اچکزئی صاحب نے کہا آپ میرے ساتھ بیٹھیں گے، تو ان کو بٹھا کے انہوں نے کیا بیان دیا، 1 منٹ میں ان کے بیانیے کو اڑا کے رکھ دیا۔ اس نے کہا جی یہ تو کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہے، آپ نے میڈیکل کا ان کی صحت ٹھیک ہے، پروپیگنڈا کا لفظ استعمال، پروپیگنڈا کا لفظ، یعنی انہی کو ان کے منہ پہ مارا یہ لفظ کہ جی آپ لوگ پروپیگنڈا، تو لہذا جب آپ کی سیاست اس طرح کی ہو کہ آپ خود کرنے کے بجائے، یہ باسکٹ بال کا میچ چل رہا ہے، پاس ہو رہا ہے بال ادھر سے ادھر، ادھر سے تیسرے چوتھے، گول میں کوئی نہیں پھینک رہا ہے۔ آپ کا ابھی یہ جو تقریباً 21-22 گھنٹے پہلے ایک آخری ٹویٹ آپ کے ٹویٹر سے میں نے دیکھا ایکس پہ، اس کے اندر بڑی سخت قسم کی باتیں اور سچائی سے بھرپور باتیں ہیں جو آپ نے کی مروت صاحب، لیکن ہمیں لگتا ہے سہیل افریدی صاحب ورکر نکال رہے ہیں، شیخ صاحب جو ہیں وہ روزانہ کوئی نہ کوئی بات کر رہے ہوتے ہیں، پولیٹیکل کمیٹی کا اجلاس چل رہا ہوتا ہے، پی ٹی آئی کے جو عہدیدار ہیں جگہ جگہ بیٹھے بات کر رہے ہوتے ہیں، ورکر کو نکال رہے ہوتے ہیں۔ آپ نے اپنے ٹویٹ میں ایک سخت جملہ لکھا، آپ نے کہا کہ آپ کشتی لڑنا ہی نہیں چاہتے تو عجائب گھر سے پہلوان نامزد کر دیتے ہیں، تو یہ بڑے بزرگوں کے لیے آپ نے یہ لفظ استعمال کیا، اچکزئی صاحب اور علامہ صاحب کشتی کے لیے تو نہیں ہے نا، خان نے ان کو ڈیزگنیٹڈ نیگوشیٹر مقرر کیا ہے، ان کا کام یہ ہے۔ آپ کہتے ہیں یہ احتجاج کا فیصلے کے ہاتھ بزرگوں نے باندھے ہوئے ہیں، کیوں باندھے ہیں بھائی؟ یعنی کشتی آپ نے کرنی ہے، ان سے کروانی ہے، تو لہٰذا میں نے یہ لکھا ہے اگر آپ نے کشتی ان سے کروانی ہے، ان کی عمریں اس کا جو ہے نہیں ہے، بالکل نہیں ہے، اور اس کے علاوہ یہ ان کا کام نہیں ہے۔ خان نے تقسیم کیا ہے، احتجاجی سیاست سلمان اکرم راجہ صاحب اور سہیل افریدی صاحب کے گلے میں ہے، اور جو نیگوشیشن ہے وہ ان کا کام ہے۔ آپ نے جا کے وہ ذمہ داری بھی ان پہ ٹھونس دی۔ وہ سارے ایک دوسرے کو کہتے ہیں لاہے عمل یہ دیں گے، وہ کہتے ہیں نہیں لاہے عمل وہ دیں گے، نہ مذاکرات کا راستہ ہموار ہے، نہ کوئی ایگزیکٹلی اسٹریٹجی ہے۔ میں آپ کو عرض کروں یہ لاہے عمل کیا چیز ہوتا ہے۔ ایک دن اس طرح ہوا
کہ فیصلہ ہوا کہ جی پنڈی اور اسلام آباد میں احتجاج کرنا ہے اور میری ذمہ داری لگی پنڈی اور اسلام آباد کی. رات کو 7 بجے سے ہم شروع ہو گئے. اگلے دن 1 بجے جناب لاکھوں کے لوگوں کو لے کے ہم اسلام آباد آئے. یہ لائے عمل ہوتا ہے بھائی، آپ دیر اینڈ دین فیصلہ کریں. انہوں نے احتجاج کرنا ہے خان کی رہائی کے لیے یا پارٹی کی جو ریکوری کرنی ہے آپ نے احتجاجی سیاست کی. ایک کام کر دیں نا، 8 فروری کو یہ اعلان کر دیں کہ 10 فروری کو ہم اسلام آباد آئیں گے. یہ 8 فروری کے بعد عید کی تاریخ دیں گے، عید کے بعد کی تاریخ دیں گے، وہ بھی کہیں فیصل آباد کی. ان چیزوں سے کون سا پی ٹی آئی کا مسئلہ حل ہو رہا ہے؟ میں تو یہی کہہ کے تھک گیا ہوں کہ آپ لوگوں نے ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا ہوا ہے. آپ سے کچھ نہیں ہو سکتا ہے. آپ مصلحتوں کے شکار ہیں. آپ جو ہیں آپ بزدلی دکھا رہے ہیں. سیاست اس طرح نہیں ہو سکتی ہے. 26 نومبر کی جو چلائی گئی ہے اس کا مقابلہ جو ہے جرت اور نیڈر پن سے ہوگا. یہ کہاں ہے؟ آپ لوگوں نے بال کی کرو شروع کی ہوئی ہے اور گزشتہ 1.5 سال سے جناب کوئی ایک بھی اللہ کا بندہ جو ہے آ کے کڑا ہو کے یہ نہیں کہتا ہے کہ جناب میں احتجاج کی قیادت کروں گا، جو نتائج ہوں گے ان کا ذمہ دار ہوں گا، جو کچھ بھگتنا پڑا ہم بھگتیں گے. تو عشق عمران کی بات تو کرتے پھر رہے نا کہ عشق عمران میں عشق عمران جو ہے نا لفظوں تک ہے. اچھا، عمران خان 2.5 سال سے اندر ہیں، نہ ان کو عدالتوں سے ریلیف دلا پا رہے ہیں، نہ سیاست میں کوئی وکٹری ان کی ہے. حتیٰ کہ آپس میں لڑتے ہیں، کبھی ایک کی ٹانگ کھینچتے ہیں، کبھی دوسری کی ٹانگ کھینچتے ہیں. تو لہٰذا یہی اشر پارٹی جو ہے اس کا گراف آپ دیکھیں 1.5 سال. اب پاکستانیوں کو بھی ان پہ اعتقاد نہیں رہا. پاکستانیوں کو بھی یقین نہیں ہے کہ یہ ان کے ساتھ اگر ہم نکلیں گے تو یہ ہمیں بیچ منجدار میں چھوڑ کے بھاگیں گے. بالکل ایسے کچھ بہت ساری ایسی چیزیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں. اچکزئی صاحب کے خلاف تو سوشل میڈیا اس وقت بے لگام ہوا پڑا ہے پاکستان تحریک انصاف کا، لیکن آفریدی صاحب کے خلاف بھی چیزیں آ رہی ہیں کہ آپ کوئی بھی نہ تو اسٹریٹجی پلان کر پا رہے ہیں اور نہ ہی ورکر کو آپ اعتماد میں لے رہے ہیں. آج انہوں نے جمرود میں ایک اعلان کیا ہے، انہوں نے کہا کہ بس 1-2 معاملات ہیں ان کو نمٹا کے پھر وہ اسلام آباد کی طرف آئیں گے. وہ معاملات کب تک نمٹیں گے یہ ابھی کسی کو نہیں پتا. بس 2-2.5 سال لگ جائیں گے. اچھا، کون سے معاملات ہیں؟ خان کی رہائی سے، جمہوریت کی بالادستی کی سٹرگل سے اور آئین کی روح کے مطابق پاکستانیوں کو ان کے بنیادی حقوق کا تحفظ دلانے کے لیے اس سے بہتر کیا آپ کی ارجنسی ہو سکتی ہے؟ یعنی آپ اور کون سے ایسے معاملات ہو سکتے ہیں جو ان سے زیادہ اہمیت کے حامل ہو؟ دیکھیے باتیں بہت ساری کر دی ہے، وقت بہت ضائع کر دیا. اب بتا دیں کر سکتے ہو کہ نہیں کر سکتے ہو تو سائڈ پہ ہو جاؤ. جو لوگ کر سکتے تھے ان سب کی تو انہوں نے بینڈ بجائی ہوئی. اب آپ کر سکتے ہیں. آپ نے یہ بھی اناؤنس کیا کہ آپ عمران خان صاحب کے لیے خود تنہا احتجاج کریں گے. اب آپ کا جو احتجاج ہوگا مروت صاحب، آپ نے کہا کہ آئین اور قانون کے دائرے میں ہوگا، وہ احتجاج کی شکل کیا ہوگی جو آپ احتجاج کریں گے؟ دیکھیں اگر بالفرض 2 صورتوں میں احتجاج کر سکتا ہوں، یا تو خان کے ساتھ میرے معاملات سیٹ ہو جائے کیونکہ میرے ساتھ بہت زیادتی ہوئی ہے، یا پھر پی ٹی آئی کی قیادت کہہ دیں کہ جی ہم سے نہیں ہو پا رہا ہے، ہمیں آپ کی مدد درکار ہے. تب اگر میں نے سوچ کے یہ فیصلہ کر دیا تو میرا احتجاج بڑا واضح ہے. پہلے میں 1-1.5 ماہ کمپین کروں گا سوشل میڈیا پہ، لوگوں کے پاس جا کے اضلاع میں، اور ان کو کہوں گا کہ ان کا نکلنا کیوں ضروری ہے.